دوستوں، سیاسی بات تحسین کے ساتھ کی نئی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب اظہر جمیل صاحب، کنوینر قومی محاذ آزادی۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اظہر صاحب، کل ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ دنیا بھر کی معیشت بحرانی کیفیت سے دوچار ہے، اور کووڈ-19 نے جس طرح پوری دنیا کو ایک مصیبت میں مبتلا کیا ہے، ساری دنیا بند ہو گئی ہے اور مارکیٹیں بند ہیں، اکانومی بند ہے، اور ہم پاکستان اپنے خصوصی صورتحال میں کہ ویسے بھی پاکستان جو ہے اس کے معاشی حالات بہت دگرگوں رہتے ہیں اور ہم مزید پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ آپ نے کل بار بار اس بات کو کہا کہ ہمارے ماہرین معاشیات کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور انہیں مل کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ کئی چیزیں ہیں۔ یعنی آپ کا ریونیو کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹیکسیشن ہم دیتے نہیں ہیں، ٹیکسز دیتے نہیں، سارا ٹیکس کا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی غریب کے اوپر ہے۔ اگر 17,000 اس کی تنخواہ ہے تو اگر آپ ٹیکس جوڑیں تو اس میں سے بھی ٹیکسز کا 1/3 ٹیکسز اسی مد میں آتے ہیں اور وہ اس کو وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں مرات یافتہ طبقات سے ٹیکس وصول کرنا پڑے گا، یا تو حکومت کے پاس ٹیکس ہو یا صرف امیر لوگوں کے پاس، بڑے سرمایہ دار اور بڑے زمیندار ان لوگوں کے پاس ہو۔ بات یہ ہے کہ دنیا جہاں میں یہ ایک جب سے کولڈ وار کا خاتمہ ہوا ہے اور یہ جو نیو لبرل اکنامکس آئی ہے، جیسے 91 کے بعد امریکہ نے خود جو بینکس اور انشورنس کمپنیز پہ جو چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے تھے، اس نے گلاس اسٹیگل ایکٹ ختم کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا اگر آپ بینک چلا رہے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ بینک نہیں چلا سکتے، آپ انشورنس کمپنی نہیں چلا سکتے، آپ اب یہ ہے کہ آپ بینک بھی چلائیں، آپ انویسٹمنٹ بینک بھی چلائیں، آپ انشورنس کمپنی کے بھی آپ مالک ہوں۔ یعنی جو مونوپلائزیشن آف دا فائنینشیل سسٹم میں جو مونوپلائزیشن آیا ہے وہ انتہا درجے کو پہنچ گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمیونیکیشنز میں کہ اگر آپ کے پاس ٹی وی اسٹیشن ہے آپ ریڈیو اسٹیشن نہیں کھول سکتے، آپ اور کوئی چینل نہیں چلا سکتے۔ اب وہ سارے ریسٹرینٹس ختم کر دیے ہیں، اب آپ ریڈیو اسٹیشن بھی آپ کا، ٹی وی اسٹیشن بھی آپ کا، کیبل ٹیلی ویژن بھی آپ کا، اخبارات بھی آپ کے، تو وہ میڈیا مونوپلیز بن گئی ہیں۔ تو کنٹرول وہ 1% جو ایلیٹ ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ دیکھیے سوال بہت ہی آسان ہے، یہ 1% ایلیٹ چاہے امریکہ کی ہو اور یورپ کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو، ہمیں کیا 90% سے، اور یہ 1% ایلیٹ کتنے لوگوں کو کور کرتی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں 10%، ہمارے ملک میں 10% سے زیادہ کو نہیں کور کرتی ہوگی، امریکہ کے اندر 20% کو، 15% کو کور کرتی ہوگی، یورپ میں 25% کو کور کرتی ہوگی، لیکن بھاری اکثریت عوام کی جو ہے اس کی حالت دیگرگوں ہے۔ یعنی اگر یورپ میں بھی ایک مزدور کو تنخواہ 1 مہینے کی نہیں ملے تو اس کے پاس گزارا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو وہ تو دھڑلے سے انہیں دینا پڑتا ہے۔ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر جیسے کروڑا کا یہ کیس آیا تو لوگوں نے توڑنا پڑا اور یہ حکومت بیک فٹ پہ گئی اور لاک ڈاؤن جو توڑا، کیونکہ وہ پیسے نہیں فراہم کرنے کو تیار ہے غریبوں کو۔ وہ سارے مراد، ساری سبسڈیز وہ اپنی آٹا والوں کو دیا ہے، فلاور ملز کو دیا ہے، شوگر والوں کو دیا ہے۔ نہیں تو کیا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ دیا جائے کہ ہمارے یہاں گڈ گورننس کا فقدان ہے، ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، گڈ گورننس ہوگی اگر آپ کے پاس پالیسی صحیح ہو، اگر آپ کے پاس واضح پالیسی ہے اور آپ کو یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے ہمارے پاس 2 سال پہلے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، یعنی یوسف نظر جیسے ماہر مارکیٹس میں کام کیا ہے، مشہور آدمی ہے، کتابیں لکھی ہیں، وہ آئے تھے کہ عمران خان آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں۔ تو ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، وجود الدین احمد صاحب بھی تھے، میں تھا، کہ بھائی
तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि हुकूमत कैसे आई है और कैसे लाई गई है, आ गई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम सब चाहते हैं कि चले, तो भाई कोई अच्छा काम इनसे हो जाए। तो उसने कहा कि 2 साल के अंदर डिजिटलाइज कर सकते हैं टैक्स के निज़ाम को, और जो 11% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है, इसे हम 22% तक ला सकते हैं जो इंडिया का है। और उसने कहा कि 15-16% तक जब आ जाएगा तो एक ये बेंचमार्क होता है कि इंटरनेशनली लोग फिर इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे आपकी तरफ आएंगे। उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई और वो वैसे आए थे, वो चले गए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई नौकरी तो नहीं चाहिए या कुछ उनसे ठेका तो नहीं चाहिए, एक आइडिया है। ये नश्तर पे जब भी लेकर आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने इसी किस्म के अज़ाइम का ऐलान किया था कि हम टैक्स को डिजिटलाइज करेंगे। आप देखिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, वेस्टेड इंटरेस्ट को पकड़ना पड़ता है। उनको ये मालूम हो जाए कि ये तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा वरना जेल जाओगे। दैट इज़ सिंपल एज दैट। अगर अमेरिका में टैक्स का निज़ाम जो चला है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में कि भाई अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें हम जेल भेज देंगे, वो तो अब कोल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम आ गया न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का, उन्होंने कहा कि भाई अमीरों से टैक्स लेना बहुत गलत है क्योंकि फिर मईशत तरक्की नहीं करेगी। और इन्होंने गरीबों को कहाँ पहुँचा दिया है कि 50 मिलियन लोग अमेरिका में फूड स्टैम्प्स रखते हैं ताकि खाने पीने के लिए नहीं है तो फूड स्टैम्प लो और जा कर के खाना खा लो। अब यह है कि अब तो कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, $3000 देने पड़ेंगे, जिसके मानी है 200 बिलियन डॉलर महीने का। हम तो कह रहे थे कि भाई 2-3 बिलियन डॉलर रुपयों में रख लो, वो जो तुम्हें किसी से कर्जा भी नहीं लेना है, नोट छाप करके दे दो। मईशत भी चल रही है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ताकि हमें फ़िक्र ये थी कि कहीं ऐसा ना हो। क्या हम बाउंड नहीं है गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह के ऊपर? नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, वो तो कहीं दुनिया में नहीं है। वो तो अब अमेरिका जो नोट छाप रहा है, क्योंकि उसकी करेंसी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी है, और उसकी बुनियाद ये है कि किसिंजर ने जाकर 72 में गालिबन या 73 में सऊदी से पैक्ट किया कि आप जितना भी अपना तेल है आप डॉलर में बेचेंगे और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो वो ब्लैक गोल्ड है, तेल है, जो अमेरिकन डॉलर को करेंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जिसने बना के रखा है।